لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ سیف صاحب کی نیب کورٹ اسلام آباد میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی۔ پورے پاکستان کی نظریں آج نیب کورٹ اسلام آباد کے فیصلہ پر تھیں۔ بہت ساری باتیں کل تک ایون کہ لاسٹ نائٹ جو میری لاسٹ ویڈیو جو میں نے شیئر کی تھی اس کے بعد بھی ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا بحث کا، اور عمومی رائے یہ تھی، بڑے بڑے جو پنڈت تھے ان کے دعوے یہ تھے کہ دیکھیں تو صحیح آج سیف صاحب کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ تو میں آج کے فیصلے پر اپنی گفتگو کرنے سے پہلے ونس اگین ایسے تمام احباب سے دست بستہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پرسنل میں ہر شخص کو جواب نہیں دے سکتا، ہر کال کو میں پک نہیں کر سکتا۔ دوستوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو کچھ میں ادھر یوٹیوب پہ شیئر کرتا ہوں، اگر کسی سے کال پہ بھی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی وہی چیز ہی ملتی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں، تاکہ کوئی بھی اگر فردر اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو کسی سے پوچھے بغیر یہاں سے اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اب میں آنا چاہوں گا آج کے فیصلے کے حوالے سے۔ آج صبح سیف صاحب کو عدالت میں پروڈیوس کیا گیا اور آج نیب اپنی کمپلیٹ تیاری کے ساتھ آئی تھی اور انہوں نے ایک ریکویسٹ سبمٹ کی آج کی نیب کی عدالت میں، جس میں انہوں نے بہت ساری ریزنز دیں کہ سیف صاحب کو واپس ہماری کسٹڈی میں دیا جائے تاکہ ہم اس پر فردر انویسٹیگیشن کر سکیں، چونکہ اس میں انہوں نے بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ جو آلریڈی جو پروجیکٹس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، میں ان کے سب کے نام نہیں گنوانا چاہوں گا، یہاں پہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کرنی ہے۔ کرپٹو والیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس میں کہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشنز کرنی ہے۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ سبمٹ اپنی کی کہ سیف صاحب کو ان کی تحویل میں واپس دے دیا جائے۔ دونوں فری کین کی ہماری لیگل ٹیم نے اپنے آرگومنٹس کیے، اور لیگل ٹیم کے سامنے نے جو ایک بہت امپورٹنٹ جو انہوں نے ایک نقطہ جو ریز کیا وہ یہ تھا کہ اکارڈنگ ٹو لیگل ٹیم کی نیب پروسیکیوٹر جو وہاں پہ تھے جب یہ آرگومنٹس جاری تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں لیکن اس میں بہت ساری فیک ہیں، اور اس کے لیے مقصد یہ ہے کہ آسان لفظوں میں اگر میں جٹ کے حساب سے بات کروں تو الحمدللہ اب شاید نیب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جنہوں نے اٹھ کے ویسے ہی اپلیکیشنز دی ہیں۔ اور میں بارہا ایک بات کہہ چکا ہوں کہ جب کسی بھی ادارے کے پاس اپلیکیشنز جایا کرتی ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون سا بھی ادارہ ہے، تو اس کی وہ کمپلیٹ چھان بین کرتا ہے، اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، اور جب ویریفیکیشنز میں چیزیں جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر ہمیشہ سال ہر سال لگتے ہیں کہ یار اس میں سے اصل کون ہے، ریئل کون ہے اور فیک کون ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا کہ جو لیگل ٹیم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب آپ اسی بات سے ہی اندازہ کر لیں تو اب فردر ہم کیا کریں۔ اینی ہاؤ چونکہ وہ ایک آرگومنٹ تھا، کورٹ پروسیڈنگ تھی، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ جو لیگل ٹیم نے کہا میں نے ایگزیکٹلی وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جو احباب کورٹ کے اندر موجود تھے ان کو بھی پتہ ہے اس ساری بات کا۔ میں آنا چاہوں گا کورٹ آرڈر کی طرف کہ آج جج صاحب نے فیصلہ کیا دیا۔ آنریبل جج صاحب ہیں نیب کورٹ کے، نیب کورٹ نمبر 1 کے محمد بشیر صاحب۔ تو ان کا فیصلہ ہے، وہ میں فیصلہ آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے پہلے سناتا ہوں اور پھر میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ تو جج صاحب نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے، ساری بحث سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی I have gone through the record perusal of the previous order dated 21/10/2021 regarding decline of extension of physical remand revealed that order
21/10/2021 was not passed simply on the ground of jurisdiction. However, the request for physical remand was not found to be genuine in the circumstances of case. The remedy is not available to NAB to seek further remand by filing application at hand, which is not entertainable and not maintainable at this stage of the case when accused has already been sent to judicial lockup. It stand dismissed. تو یہ آج کا جج صاحب کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کا اب آسان لفظوں میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ آسان آپ یوں سمجھ لیں کہ آج نیب نے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی بھرپور کوشش کی کہ سیف صاحب کو واپس اپنی کسٹڈی میں لے لیا جائے، لیکن جج صاحب نے جسمانی ڈیمانڈ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے جو پچھلا جو ان کا فیصلہ تھا 21/10 کا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ 21/10 کے پچھلے حکم کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حکم تھا 21/10 کا وہ محض دائرہ اختیار کی بنیاد پر منظور نہیں کیا گیا تھا۔ کیس کے حالات میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست درست نہیں پائی گئی ہے۔ درخواست دائر کر کے مزید ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے نیب کے پاس کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، جو کہ کیس جو کہ اس وقت جسے کہتے ہیں یہ قابل غور ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں کہ کورٹ نے ایگری نہیں کیا نیب کی ریکویسٹ پہ، ان کی ڈیمانڈ کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں، ان کی سبمیشن کہہ لیں، اور فائنلی آنریبل جج صاحب نے کہا کہ ان کو نیب کی کسٹڈی میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ادارے نے اپنا کام کیا، لیکن عدالت نے اپنا ایک فیصلہ دیا۔ تو یقیناً آج کا جو فیصلہ تھا، اور میں نے پہلے بھی ایک گزارش کی کہ بڑے بڑے پنڈتوں نے آج دعوے کیے ہوئے تھے کہ راج صاحب دیکھیں تو صحیح، 1 دسمبر والی جو ڈیٹ ہے سیف صاحب واپس نیب کسٹڈی میں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میں صرف ایک ہی بات کرتا تھا کہ مجھے یہ جو لاکھوں لوگ ہیں نا مظلوم، مجھے ان کی دعاؤں پہ زیادہ ٹرسٹ ہے۔ میں آج بھی معجزوں پہ یقین رکھتا ہوں، تو اللہ خیر کرے گا۔ الحمدللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں، سیف صاحب کو نیب کی کسٹڈی میں نہیں دیا گیا، اور یہ کامیابی کی طرف سمجھ لیں کہ پہلا قدم ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم جو احباب کل تک یہ کہتے تھے کہ نیب یہ کر دے گی، نیب وہ کر دے گی، اگر آپ میری پریویس ویڈیوز کو بھی اگر سنیں گے تو فرام دا ڈے 1 میرا اپنا ایک سٹینس ہے نیب کے حوالے سے، جو کہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو احباب کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ نیب کیا کرتی ہے، آج اس فیصلے کے فوراً بعد آپ نے گروپوں میں سن ہی لیا ہوگا اور ڈیل ہوگی، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میں کیٹاگوریکلی اس چیز کو ایز یوزول میں اس چیز کو کنڈیمڈ کرتا ہوں، میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ اس چیز پہ زور دیا اور بتایا کہ بھائی نیب وہ ادارہ ہے جس سے کسی بھی قسم کی ڈیل کی توقع رکھنا، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ نیب نیب ہے بھائی، وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ نیب کی سیف صاحب کے ساتھ یا سیف صاحب کی نیب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی۔ ان کو کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا، انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی۔ انویسٹیگیشن کرنا ایز پر لا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سیف صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ان تمام چیزوں کے جوابات بھی دیں۔ تو لہذا خدارا ایسے تمام لوگ جو آج نیب کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں، یہ فیصلہ نیب کا نہیں ہے، یہ فیصلہ عدلیہ کا ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ سیف صاحب کو نیب کی کسٹڈی میں نہیں دیا جا سکتا۔
تو خدارا ایسی گفتگو سے پرہیز کریں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. یقیناً آج بھی آپ کی دعاؤں کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہمیں، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور اس موقع پر میں لیگل ٹیم کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آج انہوں نے بہت ایکسیلنٹ جو ہے وہاں پہ آرگومنٹس کیے، اور فائنلی جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا. اس دوران سیف صاحب نے جب وہ نیب کورٹ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی آواز میں ایک وائس نوٹ بھی ریکارڈ کروایا تھا جو آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، اور وہ وائس نوٹ کل کی جو ہماری ملاقات تھی وہ اس کا خلاصہ تھا جو آلریڈی میرے اس یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. اس کو بھی ضرور سنیے گا. فردر کوئی اپڈیٹ آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. خدارا ان افواہوں پہ یقین نہ رکھیں، اور اس طرح کی گفتگو کوئی بھی شخص نہ کرے کہ جی خدا نہ کرے کہ نیب نے کوئی ڈیل کر لی تو فلانا ہو گیا تو ٹیرا ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میرٹ پہ وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، اور میرٹ پہ ہی جج صاحب نے اس چیز کا فیصلہ دیا ہے. بہت شکریہ.